الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل سے تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، خصوصاً عالم بعمل قائد کراچی حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی یہ کانفرنس سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نام سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت مجلس کے سجانے پر نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد شعیب صاحب اور اس ٹاؤن کے صدر عالم بعمل مولانا راشد صاحب اور ضلع سوت کے صدر مولانا حمید احمد سعدی صاحب اور جنرل سیکرٹری حافظ محمد رمضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں ان دوستوں نے ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اہل سنت، نعت خوان حضرات اپنے اپنے انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما چکے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور میرے بعد بھی حضرت اقدس کا بیان ہونا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حافظ نصر اللہ بتا رہے تھے، ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ میرے نبی کی ایک شان تو وہ ہے، ایک عظمت تو وہ ہے، ایک رفعت تو وہ ہے جس کو قرآن میں رب کائنات نے الف لام سے لے کر والناس تک بیان کیا۔ میرے نبی بڑی شان والے ہیں۔ میرے نبی کی ایک شان تو وہ ہے جس کو انبیاء نے بیان کیا۔ میرے نبی بڑی شان کے مالک تھے۔ میرے نبی کی ایک شان تو وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم کہہ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی شان بہت بڑی ہے۔
ایک شان تو وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہہ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی شان تو وہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا۔ شان کا ایک عنوان وہ ہے جس کو خطباء نے بیان کیا۔ نبی کی شان کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو ائمہ نے بیان کیا۔ نبی کی سیرت کا، نبی کی عظمت کا، نبی کے مقام کا، نبی کی شان کا ایک عنوان وہ بھی ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ لیکن میں قلت وقت کو نظر سامنے رکھتے ہوئے اتنی بات عرض کروں گا، میرے نبی کی ایک شان، ایک مقام، ایک عظمت تو وہ ہے جس کو شعرائے اسلام نے بیان کیا۔ میں نے پوچھا تھا شاعر مشرق سے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ شاعر مشرق نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، رخت بردوش سب دست و گریباں ہوتے، نہ دشت جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مسیم تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ شاعر مشرق کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، نبی نے آنا نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، دن رات نہ ہوتے، نبی نے آنا نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، کمال نہ ہوتا، علم نہ ہوتا، تقوی نہ ہوتا، طہارت نہ ہوتی، صداقت نہ ہوتی، عدالت نہ ہوتی، شرافت نہ ہوتی، عظمت نہ ہوتی، شہادت نہ ہوتی، ہاں رفعت نہ ہوتی، مقام نہ ہوتا، بلندی نہ ہوتی، ولایت نہ ہوتی، امامت نہ ہوتی، علم نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، نوری نہ ہوتے، ناری نہ ہوتے، آبی نہ ہوتے، خاکی نہ ہوتے، نبی نے آنا نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، پھر یہ ہوا نہیں، یہ عقل نہیں، یہ شعور نہیں، یہ دن نہیں، یہ راتیں نہیں، یہ مہینے نہیں، یہ سال نہیں، یہ انسان نہیں، یہ خوشی نہیں، یہ غم نہیں، یہ مہک نہیں، یہ خوشبو نہیں، یہ پھول نہیں، یہ خوشبو نہیں، یہ سبزہ نہیں، یہ لہک نہیں، کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، آدم صفی اللہ نہ آتے، نوح نجی اللہ نہ آتے، ابراہیم خلیل نہ ہوتے، موسیٰ کلیم نہ ہوتے، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، امام بخاری نہ ہوتے، مسلم نہ ہوتے، نسائی نہ ہوتے، ابن ماجہ نہ ہوتے، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، پیران پیر نہ ہوتے، علی حجویری نہ ہوتے، معین الدین چشتی نہ ہوتے، یہ پھول نہ ہوتا، کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، نبی نے آنا نہ ہوتا، پھر جنت نہ ہوتی، حور و غلمان نہ ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر کائنات میں آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، نجوم ہے، کواکب ہے، کیونکہ لولاک لما خلقت الافلاک، نبی نے آنا نہ ہوتا، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم میں نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، رخت بردوش سب دست و گریباں ہوتے، نہ دشت جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نبی نے آنا نہ ہوتا، نبی دنیا میں نہ آتا تو ہر طرف توحید کا ڈنکا نہ بجتا، اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند نہ ہوتی، جی
جی ہاں میرے نبی کے آنے سے کہیں پہلے کہیں چاند کو سجدہ تھا، کہیں ستاروں کو سجدہ تھا، کہیں نجوم کو سجدہ تھا، کہیں کواکب کو سجدہ تھا، کہیں لات کو سجدہ تھا، کہیں منات کو سجدہ تھا، کہیں عزا کو سجدہ تھا، کہیں حبل کو سجدہ تھا، کہیں جانور کو سجدہ تھا۔ جی ہاں میرے نبی آئے، پھر اس قوم کو، اس امت کو مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں انسان کو اگر اپنی عظمت کا پتہ چلا ہے میرے نبی کے آنے کی وجہ سے پتہ چلا ہے، ورنہ یہ انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، نبی کے آنے سے پہلے جانور کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ یہ تو میرے نبی نے آ کر بتایا، ارے انسان تجھے کیا ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارے انسان یہ عظمت تیری ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ارے انسان یہ چاند تیرے لیے ہے، تو چاند کے لیے نہیں، یہ ستارے تیرے لیے ہیں، تو ستاروں کے لیے نہیں، یہ نجوم تیرے لیے ہے، تو نجوم کے لیے نہیں، یہ کواکب تیرے لیے ہے، تو کواکب کے لیے نہیں، یہ بحر و بر تیرے لیے ہے، تو بحر و بر کے لیے نہیں، یہ شام و سحر تیرے لیے ہے، تو شام و سحر کے لیے نہیں۔ یہ تو نبی نے آ کر بتایا، ارے انسان کائنات کی ہر چیز تیرے لیے ہے۔ نبی سے پوچھا گیا آقا ہم کس لیے؟ فرمایا سب تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے لیے۔ جی ہاں نبی نے آنا نہ ہوتا، اگر دنیا میں تشریف لاتے، لوگوں کو توحید کا علم نہ ہوتا، لوگ جانوروں کو سجدہ کرتے۔ یہ تو آقا نے بتایا ارے انسان یہ جانور بھی تمہارے لیے ہیں، یہ گھوڑا بھی تمہارے لیے ہے۔ رب کائنات یہ گھوڑا میرے لیے ہے، فرمایا تیرے لیے ہے، گھوڑا میرے لیے سجدہ کروں، فرمایا نا نا نا، سجدہ رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، پکار رب کے لیے، عبادت رب کے لیے۔ ربا پھر گھوڑے کے سامنے کیا کروں؟ فرمایا گھوڑے کو سجدہ نہیں، گھوڑے پر سواری کر، سواری۔ اگر گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھ دیا جائے، فرمایا گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے، ذوالجناح نام رکھ دو تب بھی گھوڑا۔ زور سے ارے بابا کتے کا نام بکرا رکھ دیا جائے، کتا بکرا ہو جائے؟ بکرے کو کتا کہا جائے کتا ہو جائے گا؟ گنجے کو زلفوں والا کہو تو زلفوں والا ہو جائے گا؟ زلفوں والوں کو گنجا بول دو گنجا ہو جائے گا؟ بلکہ نانا فرمایا یہ گھوڑا بھی تیرے لیے، ربا پھر کیا کروں؟ فرمایا سجدہ نہیں، سواری کر۔ کیسے سواری کروں؟ فرمایا جیسے علی نے سواری کی ہے، جیسے کربلا میں حسین نے سجدہ نہیں سواری کی ہے۔ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، رخت بردوش سب دستو گربا ہوتے، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مسیکن تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ اگر آج مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں رب کا ذکر ہو رہا ہے، رب کا نام لیا جا رہا ہے، رکوع میں اگر سبحان ربی العظیم کہا جا رہا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا جا رہا ہے، حج کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا فیض ہے۔ میرے نبی نے آ کر امت کو بتا دیا کہ پکار کا لائق وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، رکوع کا لائق وہی ہے، سجدے کا لائق وہی ہے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے پریشان ہوتے، رخت بردوش سب دستو گریباں ہوتے، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مسیکن تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ میرے نبی کی شان تو بہت
بہت بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم سے کہا گیا وحی آنے لگی ہے، رب کائنات وحی لینے کے لیے کہا جاؤ، فرمایا کہ احد باب وحی لینے کے لیے طور پہاڑ پہ آ جا۔ ایک نبی سے کہا گیا وحی آنے لگی ہے، آپ چلے میں بیٹھ جاؤ۔ ایک نبی سے کہا گیا وحی آنے لگی ہے، غار میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن میرے نبی کی عظمت یہ ہے، میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی کی باری آئی، بتایا گیا کہ محبوب وحی آنے لگی ہے، رب کائنات وحی لینے کے لیے بدر میں آ جاؤ، فرمایا نہیں احد میں آ جاؤ، فرمایا نہیں خندق میں آ جاؤ، فرمایا نہیں خیبر میں آ جاؤ، فرمایا نہیں میدان میں آ جاؤ، فرمایا نہیں پہاڑ میں آ جاؤ، فرمایا نہیں مکے میں آ جاؤ، فرمایا نہیں مدینے میں آ جاؤ۔ رب کائنات وحی لینے کے لیے احد میں نہیں، بدر میں نہیں، خندق میں نہیں، یرموک میں نہیں، تبوک میں نہیں، غار میں نہیں، پہاڑ میں نہیں، میدان میں نہیں، وحی کیسے آئے گی؟ فرمایا آپ کی عظمت، آپ کی عظمت میں نے اتنی اونچی کر دی ہے، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی شان تو بہت بڑی ہے، وحی کے لیے آپ کو بلایا نہیں جائے گا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں۔ ربا پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ آپ بدر میں قرآن بدر میں، آپ احد میں قرآن احد میں، آپ خندق میں قرآن خندق میں، آپ خیبر میں قرآن خیبر میں، آپ میدان میں قرآن میدان میں، آپ مکے میں قرآن مکے میں، آپ مدینے میں قرآن مدینے میں، آپ سفر میں قرآن سفر میں، آپ حضر میں قرآن حضر میں، آپ غار میں قرآن غار میں، آپ عائشہ کے ساتھ بستر پہ ہوں گے، قرآن بھی بستر پہ آئے گا۔ شاعر کہتا ہے حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے، وحی کے لیے بھی بلایا نہیں گیا۔ نبی کی شان اتنی بڑی ہے، عظمت اتنی بڑی ہے، جی ہاں قرآن آ رہا ہے، قرآن کے لیے بلایا نہیں جا رہا۔ میرے نبی تو اتنے عظیم ہیں، جو بھی چلتا ہے نبی کے در پہ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھو علماء چلتے ہیں نبی کے در پہ، فضلاء چلتے ہیں نبی کے در پہ، محققین چلتے ہیں نبی کے در پہ، مدققین چلتے ہیں نبی کے در پہ، دیوبندی چلتا ہے نبی کے در پہ، بریلوی چلا نبی کے در پہ، اہل حدیث چلا نبی کے در پہ، مقلد چلا نبی کے در پہ، غیر مقلد چلا نبی کے در پہ۔ میرے نبی تو اتنے عظیم ہیں، جبریل چلا نبی کے در پہ آیا ہے، اور جنت سے براق چلا ہے نبی کے در پہ آیا ہے۔ میرے نبی تو اتنے عظیم ہیں، درخت چلا ہے تو چل کر نبی کے در پہ آیا ہے، نبی کے در پہ جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی تبلیغی جماعت والے، جس نے فضائل اعمال نامی کتاب لکھی ہے، اور 13 سال تک مدینے میں رہا، مدینے سے باہر قدم نہ رکھا۔ کسی نے کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا مدینے سے باہر قدم نہ رکھا، کہنے لگا میری تمنا ہے موت آ جائے تو نبی کی گلی میں آ جائے، موت آ جائے نبی کی گلی میں آ جائے۔ پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا کو موت آئی، نبی کی گلی میں آئی۔ شیخ الحدیث زکریا کا جنازہ وہاں رکھا گیا جہاں صدیق اکبر کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ میرے زکریا کا جنازہ ان گلیوں سے لے جایا گیا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ لے جایا گیا تھا۔ جنت البقیع میں جگہ مل گئی، یا زینب ہے، یا رقیہ ہے، یا ام کلثوم ہے، یا فاطمہ الزہرا ہے۔ رب کائنات نے میرے زکریا کو نبی کے خاندان کے قدموں میں سلا دیا۔ فرمایا ہوگا زکریا ادھر آ، میرے بندے ادھر آ، تیری کتاب کو پڑھ کر ہزاروں بے نماز نمازی ہو گئے، تیری
تیری کتاب کو پڑھ کر ہزاروں بے نماز نمازی ہو گئے، ہزاروں شرابی متقی ہو گئے، ہزاروں نافرمان فرمان بردار ہو گئے، ہزاروں گناہگار ولی اللہ بن گئے۔ آؤ زکریا تجھے نوازوں، پھر میرے زکریا کو رب نے نوازا، زکریا کو جگہ مل گئی، جنت البقیع میں جگہ مل گئی، میرے نبی کے خاندان کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ رسول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب ہے جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، رفعت کے کیا کہنے، شان کے کیا کہنے۔ جی ہاں شعراء نے اپنے اپنے انداز میں نبی کی عظمت کو، نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو بیان کیا ہے۔ اقبال سہیل نے نبی کی عظمت کو یوں بیان کیا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی عبر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اڑتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اڑتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اقبال سہیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی عبر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا۔ نبی کی عظمت تو یہ ہے، وہ شاعر کہتا ہے میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی عظمت تو وہ ہے، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو سمندر ہے۔ کہتا ہے نبی کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو پھر صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، جناب سیدنا حسن کو دیکھو، سیدنا حسین کو دیکھو، جناب طلحہ کو دیکھو، جناب زبیر کو دیکھو، جناب امیر معاویہ کو دیکھو۔ کہتا ہے نبی کا عکس ہے، اگر ابو بکر کی صداقت ہے یہ نبوت کا فیضان ہے، عمر کے پاس عدالت ہے نبوت کا فیضان ہے، عثمان کے پاس حیا ہے نبوت کا فیضان ہے، علی کے پاس شجاعت ہے نبوت کا فیضان ہے، جی ہاں صحابہ کے پاس عظمت ہے نبوت کا فیضان ہے۔ اگر رب نے صحابہ کو حزب اللہ کہا ہے یہ نبوت کا فیضان کہا ہے، مفلحون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، متقون کہا ہے، صحابہ کو یہ نبوت کا فیضان ہے، صادقون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، صحابہ کو صدیقون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، راشدون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو التائبون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، العابدون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، الحامدون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، السائحون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، جی ہاں الآمرون بالمعروف کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، والناہون عن المنکر کہا ہے نبوت کا فیضان ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں قرآن نے والذین معہ کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، اشداء علی الکفار کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، رحماء بینہم کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، تراہم رکعا سجدا کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، والسابقون الاولون کہا ہے نبوت کا فیضان ہے، محل من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، تو یہ نبوت کا فیضان ہے۔ اگر قرآن صحابہ کو اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے تو نبوت کا فیضان ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سارے صحابہ جنتی ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جنت صحابہ کے لیے بنی ہے تو یہ نبوت کا فیضان ہے۔
یہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کی عظمت کے کیا کہنے، کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، ہری چند اختر سے میں نے پوچھا کیا نبی کی عظمت کو مانتا ہے؟ کہنے لگا کیوں نہ مانو، کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہری چند اختر کہتا ہے کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، جو نام محمد، کام محمد، اصحاب محمد، ابو بکر پہ، عمر پہ، عثمان پہ، علی پہ، صحابہ کی عظمت پہ جان دیتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ جو نام محمد پہ کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو کام محمد پہ کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو بات محمد پہ کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو جماعت محمد پہ کٹے وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، نام محمد، اصحاب محمد پہ کٹنے والا مرتا نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میرا حق نواز بھی زندہ ہے، میرا عیسار بھی زندہ ہے، میرا فاروقی بھی زندہ ہے، میرا آسم بھی زندہ ہے، میرا حیدری بھی زندہ ہے، میرا شعیب بھی زندہ ہے، میرا ندیم بھی زندہ ہے، میرا سعود بھی زندہ ہے، میرا مسعود بھی زندہ ہے، میرا الیاس بھی زندہ ہے، میرا شفیق بھی زندہ ہے، میرا فیاض بھی زندہ ہے، میرا دلشاد بھی زندہ ہے، میرا ذیشان بھی زندہ ہے، میرا طیب بھی زندہ ہے، میرا کامران بھی زندہ ہے۔ ارے 10,000 نوجوان علماء جو کٹے ہیں یہ پلاٹ پہ نہیں کٹے، نام محمد پہ کٹے ہیں۔ جو نام محمد پہ کٹتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ کسی نے کہا زندگی کیا ہے، میں نے کہا اتنے لوگوں کے جانے کے بعد اس بچے کا بولنا یہی تو زندگی ہے۔ اتنا چھوٹا سا بچہ، ادھر تھوڑا سا نعرہ لگاؤ ذرا زور سے، ادھر لاؤ اس کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز نے کیا دیا قوم کو، میں نے کہا ایسے بچے دیے ہیں۔ جی ہاں، ایسے بچے دیے ہیں، اور اس بچے کا یوں نعرہ لگانا یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ 1400 سال کے بعد اتنا چھوٹا سا بچہ صدیق کی صداقت کا نعرہ لگا رہا۔ آپ قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو، بچے تو بچے، یہ دیوار بھی شان صحابہ زندہ باد کہیں گے انشاءاللہ۔
خیر میں عرض کر رہا تھا نبی کی عظمت کے کیا کہنے، آخری بات عرض کروں، میں شیخ الہند کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا نبی کی عظمت بتاؤ، کہنے لگا کیا بتاؤں، میں تو اتنا کہوں گا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، ادھر آ جنت، ادھر آ جنت، میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، وما علینا